یہ مختلف واقعات آئیں گے تو اس کے ذریعے سے پتہ چلتا رہے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ کی ابتدا میں انتہا میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا تھا۔ ان 3 طرح کے لوگوں کے حالات کو کھول کر اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا میں ذکر فرمایا۔ پہلی طرح کے لوگ صراط الذین انعمت علیہم، ایمان والے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کو بن دیکھے مانتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کو ماننا، اس کو بغیر دیکھے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر اس نعمت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دنیا کی تمام نعمتوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، حقیقت یہ ہے کہ یہ نعمت ان سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آج نہیں ہوگا، قیامت کے دن ہوگا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ کوئی مال کسی شخص کے کام آئے گا، نہ کوئی بیٹے کسی کے کام آئیں گے۔ اس دن یہ ایمان کام آئے گا۔ تو پہلی نشانی بتائی کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کو بن دیکھے مانتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں، فرمایا نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کے قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر بہترین طریقے سے ادا کیا جائے، اور اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اس کے وقت میں مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہر نماز کو ادا کیا جائے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ چلے، اس کی 3 نشانی۔ پہلی نشانی اللہ پر ایمان لانا، دوسری نشانی کہ نماز کا قائم کرنا، اور تیسری نشانی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جو شخص یہ 3 کام کرے گا، قرآن کریم گواہی دے رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو صراط پر فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کافروں کا تذکرہ فرمایا کہ کافر جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، اور ان کافروں کے ساتھ اللہ رب العزت قیامت کے دن نمٹیں گے۔ تو ایمان والوں کا ذکر فرمایا، پھر دوسری طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کافر ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے پورے 2 رکوع منافقین کا ذکر فرمایا۔ یہ تیسری طرح کے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں ایمان والوں کا ذکر ہوا، 2 آیتوں میں ذکر فرما دیا۔ کافروں کا ذکر فرمانا تھا، 1 آیت میں ذکر فرما دیا۔ جہاں منافقین کی بات آئی وہاں پر اللہ رب العزت نے 2 رکوع نازل فرما دیے۔ یہ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے تو اقرار کرے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، لیکن دل کے اندر اس کے ایمان نہیں ہوتا، وہ در حقیقت آستین کا سانپ ہوا کرتا ہے۔ ان منافقین نے ہر زمانے کے اندر ایمان والوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ بھی 2 رکوع کے اندر فرمایا۔ اور ان 2 رکوع میں جو ذکر فرمایا اس میں سب سے پہلی نشانی جو ان کی ذکر فرمائی وہ یہ فرمائی کہ یہ ایمان والوں کے سامنے کچھ کہتے ہیں اور جب کافروں کے سامنے جاتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں۔ یعنی منافقین کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں۔ منافق بندے کی ابتدا در حقیقت جھوٹ سے ہوتی ہے، اور آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا ہمارے بازار جھوٹ سے بھرے پڑے ہیں، ہمارے گھر جھوٹ سے بھرے پڑے ہیں۔ در حقیقت ہماری مسجدوں کے اندر بھی جھوٹ برپا ہے۔ ہم مسجد کے اندر بھی جھوٹ بولتے ہوئے اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے کہ ہم اللہ رب العزت کے گھر کے اندر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جھوٹ کی لعنت سے ہماری جان چھڑا دے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے اندر چیلنج دیا۔ جو شخص اس قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے اس کے دل میں بات آ سکتی ہے کہ بھئی یہ اللہ کا ہی کلام ہے یا کسی اور کا کلام ہے؟ ہم کیسے اس بات کو پہچانیں کہ اللہ ہی کا کلام ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات میں شک ہو رہا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ،
इस कुरान करीम जैसी कोई एक छोटी सी सूरत ले आओ, और ये काम अकेले बैठ के ना करो। वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, अपने साथ अपने माबूदों को भी मिला लो। दूसरी जगह पे फरमाया अपने साथ अपने दोस्तों को भी मिला लो। और तीसरी जगह पे फरमाया कि जितने लोगों को अपने साथ मिलाना चाहते हो मिला लो, तमाम लोगों को अपने साथ मिला लो। इस कुरान करीम जैसी एक छोटी सी सूरत लेके आ जाओ। अगर तुम इस जैसी छोटी सी सूरत लाने में कामयाब हो गए, इसका माना यह है कि यह कुरान करीम अल्लाह की किताब नहीं है। और अगर तुम ऐसी कोई छोटी सी सूरत भी न ला सके, अल्लाह फरमाते हैं फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम ये काम न कर सके, वलम तफ़अलू, और हमें बात पता है तुम क़यामत तक ऐसा काम नहीं कर सकोगे। जब नहीं कर सकते फत्तकुन नार, उस आग से डरो जिसका ईंधन उस आग का ईंधन इंसान और पत्थर है। यानी उस आग से डरो और अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ और इस कुरान करीम को पढ़ना शुरू कर दो। जब इस कुरान करीम जैसी कोई सूरत भी नहीं ला सकता, ये इस बात की पक्की दलील है कि ये कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से पैगाम है अपने बंदों के नाम पर।